قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ دیکھیے، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہاکی کے ساتھ، جس نے کیا اس کو چھوڑیے، آگے کا سفر ہم شروع کریں، یہ دیکھیں کہ اب ہم ہاکی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہماری KDA کی طرف سے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے اور اپنے تمام دوستوں کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کسی ملک کے نصیب میں یہ اعزاز حاصل ہوا تو، اور ایسے ایسے ہونہار کھلاڑی جیسے نصیر بندہ اور کڈی صاحب، لطیف الرحمان، حبیب الرحمان اور بریگیڈیئر عاطف اور ابھی حال میں منظور جونیئر اپنے دائمی سفر پر روانہ ہوئے، یہ وہ لوگ تھے اور ہم نے اتفاق سے ہم اس ایج گروپ میں ہیں کہ ہم نے پاکستان کا یہ درخشاں دور دیکھا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زوال کی طرف کیوں گامزن ہے۔ PIH کے حوالے سے جو بھی بات ہو، چاہے وہ کنٹروورسی میں جائے، کچھ بھی جائے، ہمارا کام ہے کھیلوں کی ترویج اور کھیلوں کے آگے بڑھانے میں ان کو سپورٹ کرنا، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کھیل کے لیے خاص طور پہ سندھ کے اندر جہاں بھی کوئی بھی کام ہو، سجاس اس میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اندرون خانہ باڈیز میں، ایسوسیشنز میں کیا مسئلے مسائل ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کھیلوں کی ترویج میں حصہ لینا، تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ PIH بھی اگر ہاکی کے لیے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کرتا رہے گا تو ہماری پوری ایسوسیشن ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ خواہش نہیں بچتی کہ آپ صحافت کو لگتے، اور آج سے نہیں، یہ روز اول سے ہی صحافت کا ایک اہم مقام ہر شعبے زندگی میں رہا ہے۔ تو میں پاکستان کے کھیلوں کے حوالے سے، خاص طور سے ہاکی جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے لیے میں پھر بتا دوں، ایسے تو معلوم ہے سب کو کہ آج کے دن ہوا کیا تھا۔ آج کا مطلب 9 ستمبر 1960 کو پاکستان نے اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا تھا، اور ابھی راؤ جاوید صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تمام اولمپئنس کے قبروں پر یہ گئے ہیں پورے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا کہ 480 پروگرامز ہو رہے ہیں، تو تمام اولمپئنز جو روم کی اس جیت کا حصہ تھے، وحید صاحب ہوں یا حمیدی صاحب ہوں یا نصیر بندہ صاحب ہوں یا اور دیگر ہوں، پورے پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، بنو میں اور بھی بھاولپور میں، راولپنڈی میں، تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی آپ۔ اور ہمارے سیکرٹری صاحب نے جیسے کہا، ہماری سپورٹ آپ کو جب ضرورت ہوگی ہم حاضر ہیں۔ دیگر آپ کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی کاوشیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہماری سپورٹ آپ کو حاصل رہے گی۔ شکریہ۔ کام ہے اس کے حاصل کرنے میں ہم اپنا کردار انشاءاللہ ادا کریں گے۔ ابھی آصف بھائی نے جو بات آپ کو بتائی ہے، میں وہ بھی کر لیتے ہیں، یادداشت بھی ابھی بھی ان کی بہت بہتر ہے، لیکن لیفٹیننٹ ظفر حیات صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات نرم گرم ان کی طبیعت ہوتی رہتی ہے، اور وہ یادداشت ان کی اب اس مرحلے میں ہے کہ جو وہ لوگوں کو پہچاننے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہاں ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی جب ہمارے دوست ان کے پاس گئے پھولوں کا تحفہ لے کے، ہم نے سلسلہ یہ کیا کہ جو حیات ممبر ہیں ان کے پاس ہم نے پھولوں کے تحائف بھجوائے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں پر ہم نے حاضری دی، فاتح خوانی کی، اور آج تک ہم 1500 قرآن پاک ان کو ایصال ثواب کر چکے ہیں الحمدللہ۔ لاہور میں ہمارے جو DG آپریشنز ہیں PIH کے میجر امین ناصر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن لاہور میں جو مدفون ہیں ان سب کی قبروں پہ حاضری وہ دے چکے ہیں، اور یہاں کراچی میں ہمارے مرحوم عبدالوحید خان صاحب، سید حبیب علی کڈی صاحب، انوار احمد خان صاحب اور خورشید اسلم صاحب، میں زاہد بھائی اور ہماری پوری ٹیم وہاں حاضر ہو چکے ہیں اور فاتح خوانی کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ سلسلہ یہ بھی رکھا کہ ان کی فیملی ممبرز کو بھی شریک رکھا تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ وہاں حاضری میں شریک ہوں۔ لیکن
ایک چیز میں صرف چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ سب چیزیں کا احاطہ نہ کوئی شخص کر سکتا ہے اور ریپیٹیشن بھی ہوگا. صرف ایک اسٹیٹسٹکس، وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک لا ہے پروبیبلٹی لا، کہ اگر آپ 1000 بچے ہاکی کھیلتے ہیں تو اس میں سے 3% ایسے بچے ہوں گے جو سیکنڈ یا تھرڈ ایڈوانس سٹیج پہ جائیں گے. میں ایک ٹینس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میرے کھیل کی. سویڈن ایک چھوٹا سا ملک ہے یورپ کا، اس میں وہ ہر سال 20,000 ٹینس کے پلیئر پیدا کرتے ہیں ہر سال، اور نئے انڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے 1 2 3 پلیئر ایسے ہیں جو کہ ورلڈ کلاس ہو جاتے ہیں. ہاکی میں میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بیس کو ذرا بہتر کر لیں. بہت شکریہ. ایک دور ہمارا بھی تھا، 20,000 نہیں، ہمارے پاس 50,000 سے بھی زائد کھلاڑی مختلف شہروں میں کھیلتے ہوئے روزانہ شام میں نظر آتے تھے. یہ کہ سیاست میں اگر لاڈلے ہیں تو ہاکی میں تو بہت سارے ہیں. ان لاڈلوں کو سنبھالتے سنبھالتے وہ 13 سال کا بچہ جس نے 1960 میں انڈیا کو پہلی بار ہرا کر اولمپک کا گولڈ میڈل جیتا تھا، آج 75 سال کا ہو گیا، لیکن ان لاڈلوں کو، ہاکی کے جو اولمپین لاڈلے تھے، ان کو نہیں سنبھال سکا، اور یہی ہے زوال کی اصل وجہ. 4 سال پہلے 4 نکات پیش کیے تھے، یاد ہے یا بھول گئے؟ کیونکہ اب تک کسی نے ذکر نہیں کیا اس کا. ان 4 نکات میں مارکیٹنگ کا ایونٹ بنانا تھا پی ایچ ایف کو، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ان 4 نکات میں پی ایچ ایف کے ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ کراچی لانا تھا، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ان 4 نکات میں پی ایچ ایف کے مینجمنٹ میں مائنس اولمپین مینجمنٹ لانا ان کی ڈیمانڈ تھی. آپ خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کی تجاویز پر عمل شروع ہو گیا، اور یہ قدرت کی طرف سے ہوا. آج پاکستان ہاکی کا جنرل سیکرٹری پہلا انٹرنیشنل ہاکی پلیئر حیدر حسین ہے. آج پی ایچ ایف کا جنرل سیکرٹری کراچی کا دوسرا بندہ ہے جو اس عہدے پہ گیا ہے اختر الاسلام اولمپین کے بعد. تو آپ کی ایک ڈیمانڈ تو پوری ہو گئی. دوسری ڈیمانڈ مارکیٹنگ ایونٹ، کہ مارکیٹنگ کیسے کریں اور پیسہ ہاکی میں کیسے لائیں. تو حیدر حسین کو ہم سب جانتے ہیں، ہاکی کا دیوانہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہاکی اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کے دل میں بستی ہے، اس کی رگوں میں دوڑتی ہے. جس طریقے سے اس نے کراچی کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، کراچی کی ٹیم کو تیار کیا، ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے میڈیکل انشورنس کے ساتھ، تو یہ کوئی عام بات نہیں، پورے پاکستان کے لیے ایک کھلی مثال ہے. دلوں کے بھید خدا بہتر جانتا ہے، نیت وہ بہتر جانتا ہے. ہم صرف ماضی اور حال کو دیکھ کر امیدیں لگا سکتے ہیں. اب انفراسٹرکچر نہ ہو تو ہاکی چلے کیسے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس صرف یہ کراچی کا اسٹیڈیم ہے جو اس کی اپنی ملکیت ہے، جس کی 30 سالہ لیز بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر نے بڑی تگ و دو کے بعد منظور کروائی. چونکہ فوج کے منہ سے کچھ لے لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ پوری زمین پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے تھی. لیکن جس طرح نیشنل اسٹیڈیم کی زمین کھا گئے جنرل کالونی بنا کر، اسی طریقے سے پی ایچ ایف کی یہ پورا حصہ بھی وہ کھا گئے اپنی کالونیاں بنا کے. لیکن ایک فوجی کے سامنے آیا اور اس نے یہ لیز دوبارہ لی، اور 30 سال کی لیز ان کے پاس ہے. اور اس اسٹیڈیم کو ورلڈ کلاس اسٹیڈیم میں دوبارہ بنانے کے لیے ونس اگین حیدر حسین کا نام لوں گا کہ اس نے حکومت سندھ کے ساتھ مل کر، منسٹروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کیا جس کی PC1 بن چکی ہے، اور 1.5 ارب روپے کی لاگت سے یہ اسٹیڈیم جدید ترین اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی کراچی کو جا رہا ہے، کہ جہاں سے ٹیم میں 6 لڑکے نہ ہوں تو نہ ہاکی کی ٹیم بنتی تھی اور نہ کرکٹ کی ٹیم بنتی تھی. لیکن ہمارے لاڈلوں نے ہمیں اس نہج پہ ڈال دیا کہ آج کرکٹ میں کوئی پلیئر کراچی کا نہیں، آج ہاکی میں کوئی پلیئر کراچی کا نہیں. 10 کروڑ روپے سالانہ ضرور لیتا ہے فیڈریشن، لیکن اس 10 کروڑ میں سے آج 5 سال ہو گئے ایک لڑکا اپنی ٹیم میں نہیں کھلا سکا کراچی کا یا سندھ کا. اولمپین اصلاح الدین ہو، اولمپین سمیع اللہ ہو، اولمپین اختر رسول ہو، اولمپین رانا نوید ہو، اولمپین شہباز سینئر جونیئر ہو، یا کوئی بھی اولمپین ہو، وہ اولمپین جب مانیں گے
जब वो अपने जैसा एक खिलाड़ी ला के देंगे। वो कहेंगे ले जी मैं तो समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स था, अब ये है आने वाला फ्लाइंग हॉर्स, इससे बात करें। इस मुल्क ने क्या कुछ नहीं दिया मुझे और आपको और इन ओलंपियंस को, इज्जत, शोहरत, नाम, इन्हें तो दौलत भी दी, लेकिन कोठियाँ बन गई, एहतसाब नहीं होता। शहबाज सीनियर नाराज़ हो जाएंगे फिर। ये ब्रिगेडियर कहता है, प्रेसिडेंट कहता है PHF का कि शहबाज सीनियर नाराज़ हो जाएंगे। मेरे प्रोफेसर साहब ने रिक्वेस्ट की है कि माजी की तलखियों को मत छेड़ो। जब तक माजी को कुरेदोगे नहीं, जद्दोजहद के लिए जज्बात पैदा नहीं होंगे। जब तक आपके अंदर एक भरम नहीं होगा कि मैंने ये माइनस करके ये करना है, उस वक्त तक आप एक ठंडे रहेंगे बर्फ़ की तरह, सिर्फ पिघलना आपका काम होगा। 9 सितंबर 1960, 13 साल का पाकिस्तान और आज 75 साल का पाकिस्तान। 9 सितंबर 1960 हॉकी नेशनल गेम डिक्लेयर होती है। क्या उसी वक्त नेशनल डे नहीं मनाया जा सकता था? क्या उसी वक्त नहीं कहा जा सकता था कि आज ये नेशनल डे है, आज से इसको डिक्लेयर कर दिया? आपको 10 साल से इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आसिफ बाजवा साबिक ओलंपियन कहते हैं कि आप पैरेलल बॉडी चला रहे हैं। क्या मजाक है ये? ना खुद कुछ करते हो, ना हमें कुछ करने देते हो। पाकिस्तान आर्मी की जो टीमें हैं उसमें आधे लड़के इन्हीं के दिए हुए हैं। शुक्रगुजार हूँ मौजूदा फेडरेशन के अहदेदारों का जिन्होंने इस इवेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वरना लास्ट ईयर इस पर पाबंदी लग गई थी गैर एलानिया। तनकीद नहीं कर रहा मैं, और ना ही मैं आप लोगों को कोई पेड वर्कर हूँ जो मैं आपकी तारीफ़ करना शुरू कर दूँ। काम आप लोग कर रहे हैं और आपका काम ही आपकी पहचान, आपकी शनाख्त है, और आप अपनी जगह अपने काम से ही बनाएंगे। इस तब्दीली को आगे लेके जाने के लिए गुल्लू भाई 3 साल पहले भी कहा था MNA MPA से रब्ता करें, कौमी असम्बली में करारदाद पेश करवाएं। इस दिन को मनाने के लिए, इस दिन को ज़िंदा रखने के लिए क़यामत का इंतज़ार ना करें कि ये करारदाद असम्बली में पास करें, और उससे पहले सिंध असम्बली में पास करें कि भाई इस दिन को नेशनल डे डिक्लेयर करो, क्योंकि इस दिन हमने अपने से कई गुना ताकतवर 100-200 साल से भी ज़्यादा पुराने मुल्क को शिकस्त देकर, जिसके पास तजर्बा था, जिसके पास वसाइल थे, जिसके पास इंटरनेशनल कोचेज उस वक्त भी मौजूद थे, हमने उसे हराया था, जिससे हमने 1947 में पाकिस्तान लिया था। बहुत मुखालफतें देखी और बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। तो इसी तरीके से होता है, जब आप काम शुरू करते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बनाएंगे तो फ़र्क तो ज़मीन और आसमान का इस वक्त है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है और हमें उम्मीद है कि जो उन्होंने माजी में मेहनत की आगे भी, और बाकी जो लोग हैं, अब मेरी तो सबके लिए सबसे पहले मग़फ़िरत की दुआ है कि जो अब मरहूमीन चले गए हैं, अभी हमारे मंजूर जूनियर की भी डेथ हुई, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, और ज़्यादा ओलंपियन चले ही गए हैं जो इस टीम का हिस्सा थे। अभी पिछले दिनों मोतीउल्लाह साहब का भी इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। इसी पिछले साल अब्दुल वहीद खान साहब का कराची में इंतकाल हुआ। तो इन लोगों की वजह से आज हम अगर यहाँ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम सब लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे से हमारी मुलाकात है, तो इस हॉकी, इस नेशनल गेम के हवाले से है। तो ये एक जो फोरम है इसकी बड़ी अहमियत है। PIH की भी, PIH अपना काम कर रही है, जैसे कि असगर अजीम साहब ने कहा कि कुईवाल, दूसरे कई शहरों में इंशाअल्लाह ताला इनको, मेरी तो मतलब ये कि बता सकते हैं राव साहब के इनके साथ एक अलग ही मामला है, और मेरा सबके साथ ऐसी रहता है कि मैं जोड़ने की बात करता हूँ, मैं सबको मिलाने की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सबको साथ लेके चलें। राव साहब ने कहा कि ये हम PACC ने मौका देता है अपनी तकरीबात के लिए। ये PACC राव साहब का, इम्तियाज़ शेख साहब का, हैदर जाहिद शहाब साहब का, जितने कराची के लोग हैं, ये सब का PACC है। चूँकि कल्चरल सेंटर है और खेल भी हमारा कल्चर का हिस्सा है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, पिछली यहाँ की तकरीब में भी कहा था कि जिस तरह से हर मुल्क के कुछ चीज़ें पहचान होती हैं, हम इससे कोई दो राय नहीं है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हर मुल्क का एक कौमी परचम होता है, एक कौमी रंग, एक कौमी फूल। अगर इससे हम इनकार कर दें या नज़रें चुरा लें
तो कौम की पहचान के जो जुज़ियात में ये आता है तो वो बड़ी बाहर के लिए हो जाता है कि ये मुल्क ज़राई मुल्क है, लेकिन ये हमारे से एक्सपोर्ट कर रहा है बजाय इसके कि इंपोर्ट करे। इसी तरह हम दुनिया में कहते हैं कौमी खेल हमारा हॉकी है, खेलते क्रिकेट है। जब तक हम अपनी कौमी चीज़ों की जिसकी अहमियत है, जिससे पहचान है, हम उसको उसका मुकाम नहीं दिलाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं। देश की जो कुछ जिस मुश्किलात के बावजूद जितनी मेहनत कर रही है और वो कौमी खेल को कौमी मुकाम दिलाने के लिए, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये जज्बा हमारे आवाम में एक ही सूरत में आ सकता है। बस कोशिश कीजिए कि वो जज्बा आ जाए। शुक्रिया। मना रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसमें काम हो रहा है। आज असगर भाई ने जिस तरह कहा कि हमने जितना भी काम किया उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं, और कोई भी काम ऐसा हो कि आदमी सिर्फ अपना काम करता जाए, रिज़ल्ट देने वाली ऊपर की ज़ात मौजूद है। नेक नियति से जो काम किया जाता है उसका रिज़ल्ट ज़रूर आता है। हम लोगों को, हम जब टीम साथ बैठती है तो हम ये कहते हैं कि भाई अपना काम निपटाओ, बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने में किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान टीम में भी हमारे बच्चे कुईवाल से 2 सेलेक्ट हुए हैं, वो खेल रहे हैं, यंग बच्चे। बाकी आर्मी में चले गए हैं, दूसरे मारी गैस में गए हैं, बहुत लड़के। अपना काम जारी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसको और बढ़ाएगा। शुक्रिया। मैं तमाम मेहमान गिरामी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। सर सामने देखिए तो